con Israel. ابھی آپ نے جو ویڈیو دیکھا کہ یہودی دہشت گرد ایک جگہ جمع ہیں اور رو رہے ہیں۔ موجودہ وقت میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری اور فلسطین کے علاقوں پر قبضہ کر کے اپنے ملک کا نام اسرائیل رکھنا اور فلسطین کے موجودہ حالات اور ابھی آپ نے جو ویڈیو دیکھا اس کا اس سے کیا تعلق ہے، ساری باتیں آج کی ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ظالموں کو خود ان کی قتل گاہ میں جما رہا ہے۔ اس لیے تمام ناظرین و سامعین سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، تبھی ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام ناظرین و سامعین سے دوسری درخواست ہے کہ ایسے ہی بہترین ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوسروں کو شیئر کریں اور کمنٹ میں ہمت افزائی کی باتیں لکھ کر ہمت افزائی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب چلیے اصل موضوع پر بات کریں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر کے ساتھ سینکڑوں دہشت گرد یہودی تقریباً 2 یا 3 دن پہلے مسجد اقصی میں اشتعال انگیز اجتماعی طور پر رسومات ادا کیے ہیں، اور تمام یہ یہودی دہشت گرد حفاظتی حصار میں تھے اور وہ ہیکل سلیمانی کے انہدام کی یاد منا رہے تھے۔ یہودی مقدس سرزمین یعنی فلسطین میں بارہا آباد ہوئے اور بار بار انہیں یہاں سے نکالا گیا۔ جب بھی یہ لوگ مقدس جگہ میں یعنی فلسطین میں نافرمانیاں کرتے اور اللہ کے محبوب پیغمبروں کی گستاخیاں کرتے تو ان پر کوئی نہ کوئی ظالم حکمران مسلط ہوتا جو انہیں شدید عذاب دیتا اور یہاں سے نکال باہر کرتا، اور ان کا مقدس عبادت خانہ بار بار ویران ہوا اور پھر آباد ہوا۔ جب یہ لوگ توبہ تائب ہو جاتے اور سابقہ اعمال پر نادم ہوتے تو اللہ تعالیٰ انہیں واپس اس سرزمین یعنی فلسطین میں آباد کر دیتا۔ یہی ان کی تاریخ رہی ہے۔ آج جبکہ یہ ہزاروں سال بعد ایک بار پھر پاکیزہ سرزمین یعنی فلسطین میں آ کر آباد ہوئے ہیں تو یہ رو رو کر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اب تو یہ فلسطین کے علاقے میں آئے ہی مسلمانوں پر ظلم کرنے کے ساتھ ہے۔ انہوں نے یہاں کے معصوموں کا بہت خون بہایا ہے۔ 70 سال سے زیادہ کا عرصہ ان کے ظلم پر گواہ ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں مہلت مل جائے اور اس جگہ یہ سکون کا سانس لے لیں؟ اصل ان کا انجام قریب ہے، یہی اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنا وعدہ پورا کر کے رہے گا، کیونکہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، یعنی اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس زمین میں آباد رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا یعنی آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تمہیں سمیٹ کر لے آئیں گے۔ اس آیت کی کئی تفسیر مفسرین نے کی ہے۔ ان میں سے صاحب تفسیر قرطبی لکھتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ یعنی مجیء عیسیٰ علیہ السلام من السماء، یعنی جب آخرت کا وعدہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نزول کا وقت قریب ہوگا تو ہم تمہیں سمیٹ کر لے آئیں گے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سورہ اعراف آیت نمبر 168 کے تحت لکھا ہے کہ یہودی اللہ تعالیٰ کے مجرم ہیں اور خدا کا مجرم
وارنٹ اور پولیس کے ذریعے پکڑ کر نہیں بلایا جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تکوینی اسباب ایسے جمع کر دیتے ہیں کہ مجرم اپنے پاؤں چل کر ہزاروں کوششیں کر کے اپنی قتل گاہ پر پہنچتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ملک شام دمشق میں ہونے والا ہے۔ یہودیوں کے ساتھ جنگ بھی یہیں ہونا ہے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کا ختم کر دینا آسان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی پوری عمر میں تو یہودیوں کو مختلف ملکوں میں منتشر رکھ کر غلامانہ زندگی کا عذاب چکایا، اور آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسانی کے لیے ان کو ان کی قتل گاہ یعنی فلسطین میں جمع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔